خدا میں یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے الہی حکمت، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم نے مقدس یعقوب کے عام خط کا گیانی مطالعہ یا سمیمی مطالعہ، جسے ہم ڈیووشنل سٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے پہلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس یعقوب ایک ایماندار کو اس کے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہونے کی ہدایات ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے باب میں مقدس یعقوب نے ایمان کے خواص کی بات کی ہے، یعنی ایٹریبیوٹس آف فیتھ، اور پھر اس نے بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں طرفداری سے کام نہیں لینا، بلکہ اپنے ایمان کو اعمال سے ثابت کرنا ہے۔ اور تیسرے باب میں مقدس یعقوب نے اساتذہ کرام کو انہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے، اور بتایا ہے کہ اگر ہم زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ہم ایک اچھا طرز زندگی بھی اپنا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ اسباق میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے مقدس یعقوب جو ہیں وہ حکمت کو اپنا مضمون بنائے ہوئے ہیں، مقدس یعقوب کے عام خط کے 3 باب کی 13ویں سے 18ویں آیات تک۔ اور اب آج ہم الہی حکمت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا تعلق زمینی حکمت کے ساتھ نہیں ہے۔ ناظرین، 3 باب کی 15ویں آیت میں مقدس یعقوب نے ایک ایسی حکمت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، جیسے اس نے دنوی حکمت کہا ہے، یا اس نے نفسانی اور شیطانی حکمت کا بھی نام دیا ہے۔ اور یہ ایسی حکمت ہے جو انسانی عمر اور انسانی تجربہ اور تعلیم اور تربیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ الہی حکمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم اپنی عمر، تجربہ، تعلیم و تربیت سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن 17ویں اور 18ویں آیت میں مقدس یعقوب نے بتایا ہے کہ الہی حکمت کیا ہے، کیونکہ انسانی، نفسانی اور دنوی اور شیطانی حکمت جو ہے 16ویں آیت میں وہ فساد کی جڑ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن فوری طور پہ مقدس یعقوب نے ایمانداروں کے لیے 17ویں اور 18ویں آیت میں اس باب کو مکمل کرتے ہوئے، اس کا اختتام کرتے ہوئے ایمانداروں کو ایک ایسی حکمت کے ساتھ متعارف کرایا ہے کہ اگر ہم ایماندار ایسی حکمت کے حامل ہوں جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، جو اوپر سے اترتی ہے، تو پھر ہم زمین پر ایک معیاری مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو الہی حکمت ہے اس میں 8 خوبیاں ہیں۔ ہم نے دنوی، نفسانی اور شیطانی حکمت میں دیکھا کہ اس میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں حسد ہے، تفرقے ہیں، شیخی ہے، جھوٹ ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فساد اور ہر برا کام پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اب 17ویں آیت میں مقدس یعقوب نے بتایا ہے کہ ایک ایسی
بھی حکمت ہے جو اوپر سے اترتی ہے، اور اس میں 8 خوبیاں ہیں۔ میں آپ کو مقدس یعقوب کا یہ ذہن، یہ دل شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس حکمت کے حامل ہو جائیں اور اپنی عام زندگی کو ایک مخصوص مسیحی زندگی بنا لیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندہ رہ سکیں۔ پہلی خوبی جو بتائی گئی ہے 17ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے۔ اوپر سے مراد ناظرین یہ خدا کے لیے مترادف لفظ ہے، یا آسمان بھی یہاں پر کہا جا سکتا ہے۔ مقدس یعقوب کیونکہ یہودی پس منظر بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اس لیے وہ شاید خدا کا نام لینے سے گھبرا رہے ہیں، یا وہ احتراماً وہ نام نہیں لے رہے، اور وہ اوپر سے مراد آسمان، جیسے ہم کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی، آسمان سے مراد خدا ہوتا ہے، یہاں اوپر سے مراد بھی خدا سے ہے، یعنی ایسی حکمت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے جسے ہم الہی حکمت کہتے ہیں۔ اور پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ پاک ہوتی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اول تو وہ پاک ہوتی ہے۔ ناظرین یہ جو پاک ہونا ہے یہ خدا کی اپنی صفت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا ہے، پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ ہم کامل بنے جیسا وہ کامل ہے۔ یہاں پاک کے لیے جو ہیگینوس لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا۔ ہیگیوس سے یہ نکلا ہے، یعنی مقدس ہو جانا، کسی خاص مخصوص خدمت کے لیے چنے جانا، اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لینا، پاک اپنے آپ کو کرنا، یہ الہی حکمت کی پہلی خوبی ہے۔ اور یہ ہمیں صفت ملتی ہے خدا سے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اگر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو لازمی ہم خدا کی طرح پاک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم میں لالچ، حسد نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، شیخی نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مقدس ٹھہراتی ہیں، یعنی پاک کرتی ہیں۔ دوسری خوبی جو ہے وہ ہے ملنسار، کہ وہ ملنسار ہوتی ہے، اور ملنسار سے مراد یہاں یونانی زبان جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایرینکے۔ ایرینکے، یہ جو ایرینکے ہے اس سے مراد ہوتا ہے فیلوشپ کرنا، صلح سلامتی کے ساتھ رہنا اور صلح جو ہونا، پاکیزگی کا یہ اظہار ہے۔ جو ناظرین ایماندار، جو آسمانی حکمت رکھتے ہیں، جو الہی حکمت کے وارث ہوتے ہیں، وہ ملنسار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ نہیں کرتے، وہ دنیا سے علیحدہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مقدس ٹھہریں، لیکن وہ اپنے عزیزوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اور کلیسیاؤں سے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے وہ ملتے جلتے ہیں، رفاقت و شراکت کو بلیو کرتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے جو ہمیں ملنسار بنا دیتی ہے۔ نمبر 3 حلم، اور یہاں پر حلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپی ایکس۔ ایپی ایکس سے مراد ہے کہ ایسا شخص جو طاقتور ہو، انٹیلیجنٹ ہو، اختیار میں ہو، رتبے میں ہو، لیکن اس کی طاقت، اس کا رتبہ، اس کا اختیار، سارا کا سارا کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے، اس کو سدھایا نہ جائے تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی طاقت اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اور ایماندار بھی اگر سدھایا نہ جائے، اگر وہ کلام نہیں پڑھتا، اگر اس کے منہ میں خدا کا کلام اور لگام نہیں ہے، تو وہ بھی طاقتور ہے لیکن اس کی طاقت اپنے ہی کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو حلم ہوتا ہے وہ طاقتور شخص ہوتا ہے جسے خدا کنٹرول کرتا ہے۔ مقدس موسیٰ کی ہم بات کرتے ہیں، گنتی 12 باب کی 3 آیت میں، وہاں پر لکھا وہ روئے زمین کے سارے آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ وہ جو 23 جنگیں لڑ کے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لے کر آیا، وہ جس نے ایک مصری کو قتل کیا، وہ جو فرعون کا مقابلہ کرتا تھا، اس کی طاقت ہمیشہ خدا کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو حلیم کہا گیا، زکریا 9 باب کو اور 9ویں آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح سے متعلق ایک پیشین گوئی کی گئی ہے کہ وہ گدھے پر بلکہ لادو کے بچے پر سوار ہے۔ اور پھر وہ متی کی انجیل 21ویں باب کی 5ویں آیت میں اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایمانداروں کو بھی حلیم کہا گیا ہے۔
اور انہیں مبارک بھی کہا گیا ہے۔ جو حلیم ہیں وہ مبارک ہوتے ہیں، اور اگر ہم 5 باب کی 5ویں دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ سو ناظرین، حلم جو ہے یہ بھی الہی حکمت کا ایک نتیجہ ہے۔ پھر تربیت پذیر، تربیت پذیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یوپیتھس، یوپیتھس تربیت پذیر، یہ ایسا شخص ہے ناظرین جس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جس کو سدھایا جا سکتا ہے، جس پر خدا کے کلام کی بات کی جائے یا جس کو خدا سے متعلق بات کی جائے تو وہ سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کلیسیاؤں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایلڈر صاحبان ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، جو ہر پروگرام میں خدا کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کے خدام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ حکمت نہیں رکھتے جو خدا سے آتی ہے، جو اوپر سے آتی ہے۔ بلکہ یہاں پر جو تربیت پذیر ہے وہ ایسا لفظ ہے جو کسی بھی ایماندار کو کلام کے روح سے یا کوئی سینئر اس کو سمجھاتا ہے تو وہ قابل سمجھ ہوتا ہے، یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو تربیت پذیر کہتے ہیں۔ پھر رحیم ہو، رحیم ہو، اور یہ 5ویں خوبی ہے رحیم ہو، ایلیوس، رحیم سے مراد رحم کرنا، رحم کیا جائے گا، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ سو رحیم ہونا خدا کی صفت ہے، خدا رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو یہ خدا کی خوبیاں ہیں جو الہی حکمت سے ہمیں انسانوں کو ملتی ہیں، اور یہ جو ہمدردی، رحم کرنا، ترس کھانا، یہ خدا کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں اور ہر ایماندار میں ہوتی ہیں جو الہی حکمت کا حامل ہوتا ہے۔ اور پھر جو الہی حکمت کی زندگی ہوتی ہے، جو الہی حکمت کا ایماندار ہوتا ہے، وہ اچھے پھلوں سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جائیں غلطیوں کے خط میں 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں، وہاں پر ناظرین آپ کو روح کا پھل ملے گا، اور یہ اسی کو ملتے ہیں جس کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے، یعنی اسی کو ملیں گے جس کے پاس روح القدس کی نعمت ہے، جسے حکمت کا کلام کہا جاتا ہے، جو پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 8ویں آیت میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسے ایماندار میں کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، تحمل ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے اور نیکی ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ یہ وہ ایماندار ہے جو الہی حکمت کا حامل ہوتا ہے۔ اور پھر 7ویں بات بے طرفدار ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دوسرے چیپٹر کو دیکھیں تو طرفداری ایک بہت بڑا مضمون مقدس یعقوب نے بتایا ہے، اور یہ حکمت وہ ہے جو خدا سے ملتی ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ بے طرفدار، یعنی اس میں طرفداری، کلیسیا میں طرفداری جو ہے وہ کلیسیائی تخریب اور تباہی کا سبب بنتی ہے ناظرین۔ اور طرفداری میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے، یا ذاتی لالچ کے لیے ہوتی ہے، یا اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے لیے ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی پیچھے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خدا کے کلام کے خلاف اور خدا کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ سو الہی حکمت جو ہے اس کا نتیجہ غیر جانبداری اور بے طرفداری ہے۔ اور 8ویں نمبر پر وہ بے ریا ہوتی ہے، یعنی ایسی حکمت جو کسی شخص کو ریاکار نہیں بناتی، اس کو ریاکار بننے سے روکتی ہے۔ ریاکار ہپوکریٹس ناظرین استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں سے ہپوکریٹ یعنی وہ ہوتا ہے ریاکار ناظرین، وہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، کوئی شو دیکھتے ہیں، تو ایک ڈرامے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے اور وہ اصل زندگی میں ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایماندار جو ہوتے ہیں، اگر وہ ایماندار نہیں ہیں اور ایماندار ہونے کا ایکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاکار ہیں۔ الہی حکمت ریاکاری سے ہمیں بچاتی ہے۔ ناظرین، خدا کے بندہ مقدس یعقوب نے ہم ایمانداروں کو الہی حکمت کی 8 خوبیوں سے آراستہ کیا ہے جو ہمیں روح القدس کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ سو الہی حکمت کی پہلی خوبی یہ ہے، اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں،
क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। नाज़रीन, अगर मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर इलाही हिकमत की ये 8 खूबियां जब हमारे अंदर आएंगी तो हम सुलह जो हो जाएंगे। हम सुलह करने वाले, सुलह चाहने वाले और सुलह कराने वाले बन जाएंगे। और फिर हमारा स्टेटस क्या होगा? मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस इलाही हिकमत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तेरे बंदा याकूब ने हमें इलाही हिकमत से मतलब समझाया, सिखाया और इसके हसूल के लिए पाकरू के साथ जुड़े रहने के लिए फरमाया। खुदावंद, जब हमें इलाही हिकमत मिलती है हम सुलह जो बन जाते हैं और हम तेरे बेटे और बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि बेटे ने करवाई है। इसलिए जो भी इस मिनिस्ट्री को जारी रखेगा वो बेटा ही कहलाएगा और बेटी ही कहलाएगा। यीशु मसीह के नाम से।